بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا، اور آپ کو اس قربانی کا مکمل واقعہ بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ اس قربانی کا فلسفہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس قربانی سے کیا مطلوب ہے۔ دوستو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو طرح طرح کی آزمائشوں میں ڈالتا ہے اور ان کو آزماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جو اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے زندگی میں کئی طرح کی آزمائشوں میں ڈالا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا، پھر اس کی قربانی مانگی، لیکن ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام ان آزمائشوں میں پورے اترے۔ دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی شادی اپنی چچا زاد حضرت سارہ علیہ السلام سے ہوئی، لیکن وہ ایک عرصے تک اولاد کی نعمت سے محروم رہے۔ ایک دن حضرت سارہ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، آپ علیہ السلام ہاجرہ سے نکاح کر لیں، شاید اللہ تعالیٰ ان کے بطن سے اولاد عطا فرما دے۔ دراصل یہ سب کچھ من جانب اللہ ہی تھا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اپنی زوجیت میں لے لیا، اور پھر شادی کے 1 سال بعد ہی انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنم دیا۔ روایات کے مطابق اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارکہ 86 سال تھی۔ جب حضرت حاجرہ علیہ السلام امید سے تھیں تو فرشتے نے آپ علیہ السلام کو لڑکا ہونے کی نوید سنائی اور اسماعیل نام رکھنے کو کہا۔ بیٹے کی پیدائش پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم کے مطابق اس کا نام اسماعیل رکھا۔ ابھی بیٹے کی پیدائش پر خوشیوں کا بھرپور اظہار بھی نہ کر پائے تھے کہ انہیں ایک بڑی آزمائش سے گزرنا پڑا۔ وہ بحکم الہی نومولود لخت جگر اور فرما بردار بیوی کو ملک شام سے ہزاروں میل دور ایک ایسی وادی میں چھوڑ آئے کہ جہاں میلوں تک پانی تھا، نہ چرند پرند اور نہ آدم زاد۔ ذرا سوچئے، وادی فاران کے سنگلاخ کالے پہاڑوں کے درمیان تپتے صحرا کے ایک بوڑھے درخت کے نیچے اللہ کی ایک نیک اور برگزیدہ بندی اپنے نومولود معصوم بیٹے کے ساتھ چند روز سے قیام پذیر ہیں۔ جو زاد راہ ساتھ تھا ختم ہو چکا۔ ماں بیٹا بھوک پیاس سے بے حال ہیں۔ ماں کو اپنی تو فکر نہیں، لیکن بھوکے پیاسے بچے کی بے چینی پر ممتا کی تڑپ فطری امر ہے۔ لیکن اس لکو دک صحرا میں پانی کہاں؟ جوں جوں لخت جگر کی شدت پیاس میں اضافہ ہو رہا تھا، ممتا کی ماری ماں کی بے قراری بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسی حالت اضطراب میں قریب واقع پہاڑی صفا پر چڑھیں کہ شاید کسی انسان یا پانی کا کوئی نشان مل جائے، لیکن بے سود۔ تڑپتے دل کے ساتھ بھاگتے ہوئے ذرا دور دوسری پہاڑی مروہ پر چڑھیں، لیکن بے فائدہ۔ اس طرح دونوں پہاڑیوں کے درمیان پانی کی تلاش میں 7 چکر مکمل کر لیے۔ ادھر اللہ جل شانہ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے شیر خوار اسماعیل علیہ السلام کے قدموں تلے دنیا کے سب سے متبرک اور پاکیزہ پانی کا چشمہ جاری کر کے رہتی دنیا تک کے لیے یہ پیغام دے دیا کہ اللہ پر توکل کرنے والے صابر و شاکر بندوں کو ایسے ہی بیش قیمت انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحمت فرمائے، اگر وہ پانی سے چلو نہ بھرتیں اور اسے نہ رکنے کا کہتیں تو وہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔ البتہ منشا الہی کے پیش نظر حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے صاحبزادے کے ساتھ وہیں رہ رہی تھیں کہ ایک روز عرب کے قبیلے بنو جرہم کے کچھ لوگ پانی کی تلاش میں وہاں پہنچے اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کی اجازت سے وہاں رہائش اختیار کر لی۔ پھر دوسرے قبائل بھی وہاں آ کر آباد ہوئے، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے وہ سنسان صحرا دنیا کے سب سے مقدس و متبرک اور عظیم شہر مکہ مکرمہ میں تبدیل ہو گیا۔ اور یہ سب اللہ کے پیارے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی برکت سے ہوا کہ جن کی ایڑیوں سے اللہ تعالیٰ نے زمزم کا پانی جاری فرمایا۔ البتہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے بیٹے کی پرورش اور تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ 13 سال کا طویل عرصہ جیسے پلک جھپکتے گزر گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکے کی مقدس فضاؤں میں آب زمزم پی کر اور صبر و شکر کی پہ کر عظیم ماں کی آغوش تربیت میں پروان چڑھتے ہوئے بہترین صلاحیتوں کے مالک خوبصورت نوجوان کا روپ دھار چکے تھے کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اے بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے۔ فرما بردار بیٹے نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے فرمایا، ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔
दोस्तों, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का ये सादत मंदाना जवाब दुनिया भर के बेटों के लिए आदाब फ़र्जंदी की एक शानदार मिसाल है। रिवायात बताती हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे का जवाब सुना तो उन्हें सीने से लगाया और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास ले आए। फरमाया, ए हाजरा, आज हमारे नूरे नज़र को आप अपने हाथ से तैयार कर दीजिए। ममता के मुक़द्दस, शीरीं और अनमोल जज्बों में डूबी माँ ने अपने इकलौते बेटे को नई पोशाक पहनाई, आंखों में सुरमा, सर में तेल लगाया और खुशबू में रचा बसाकर बाप के साथ बाहर जाने के लिए तैयार कर दिया। इसी असना में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी एक तेज़ धार छुरी का बंदोबस्त कर चुके थे। फिर बेटे को साथ लेकर मक्के से बाहर मिना की जानिब चल दिए। शैतान ने बाप बेटे के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुन ली थी। जब उसने सब्र, इस्तकामत और इताअत खुदाबंदी का ये रूह परवर मंजर देखा तो मुस्तरब हो गया और उसने बाप बेटे को इस कुर्बानी से बाज रखने का फ़ैसला कर लिया। चुनाचे जुमरा उक़बा के मकाम पर रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मौजूद फ़रिश्ते ने कहा, ये शैतान है, इसे कंकरियाँ मारें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाहु अकबर कहकर उसे 7 कंकरियाँ मारी, जिससे वो ज़मीन में धंस गया। अभी आप अलैहिस्सलाम कुछ ही आगे बढ़े थे कि ज़मीन ने उसे छोड़ दिया और वो जुमरा वस्ता के मकाम पर फिर वरगलाने के लिए आ मौजूद हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दोबारा कंकरियाँ मारी, फिर वो ज़मीन में धंसा, लेकिन आप अलैहिस्सलाम कुछ ही आगे बढ़े थे कि वो जुमरा ऊला के मकाम पर फिर मौजूद था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तीसरी बार अल्लाहु अकबर कहकर कंकरियाँ मारी तो वो ज़मीन में धंस गया। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला को इब्राहीम खलीलुल्लाह का शैतान को कंकरियाँ मारने का अमल इस कदर पसंद आया कि इसे रहती दुनिया तक के लिए हज के वाजबात में शामिल फरमा दिया। अलबत्ता शैतान अपनी नाकामी पर बड़ा परेशान था। तीनों मर्तबा की कंकरियों ने उसके जिस्म को ज़ख्मों से चूर कर दिया था। अचानक उसे एक नई चाल सूझी और वो औरत का भेस बदल कर भागम भाग हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और बोला, ए इस्माइल की माँ, तुम्हें इल्म है कि इब्राहीम तुम्हारे लख्ते जिगर को कहाँ ले गए हैं? हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, वो बाहर गए हैं, शायद किसी दोस्त से मिलने गए होंगे। शैतान ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, वो तेरे बेटे को ज़िबा करने वादिये मिना में ले गए हैं। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने हैरत और ताज्जुब का इजहार करते हुए फरमाया, ये कैसे मुमकिन है कि एक शफीक और मेहरबान बाप अपने चहेते और इकलौते बेटे को ज़िबा कर दे? इस मौके पर बेसाख्ता शैतान के मुंह से निकला, वो ये सब अल्लाह के हुक्म पर कर रहे हैं। ये सुनकर सब्र, शुक्र और इताअत व फरमाबरदारी की पैकर अल्लाह की बरगुज़ीदा बंदी ने फरमाया, अगर ये अल्लाह ताला का हुक्म है तो एक इस्माइल क्या, उसके हुक्म पर 100 इस्माइल कुर्बान हैं। दोस्तों, रिवायात बताती हैं कि शैतान यहाँ से नामुराद होकर वापस मिना की जाने पलटा, लेकिन वहाँ का ईमान अफरोज़ मंजर देखकर अपने सर पर खाक डालने और चेहरा पीटने पर मजबूर हो गया। वादी मिना के स्याह पहाड़, नीले शफाफ आसमान पर रोशन आग बरसाता सूरज, फलक पर मौजूद तस्बीह व तहलील में मसरूफ़ मलाइका अल्लाह की राह में अपनी मताए अजीज़ की कुर्बानी का मंजर देखने में महव थे। मक्के से आने वाली गर्म हवाएं भी मीना की फ़िज़ाओं में मौजूद इबादत व इताअत, तस्लीम व रज़ा और सब्र व शुक्र की एक अजीम दास्तान रकम होते देख रही थीं। रिवायत में आता है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेटने की हिदायत दी तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बा जान, मैं पेशानी के बल लेटता हूँ ताकि आप अलैहिस्सलाम का चेहरा मुझे नज़र ना आए, और आप अलैहिस्सलाम भी अपनी आँखों पर पट्टी बांध लें ताकि जब आप अलैहिस्सलाम मुझे ज़िबा कर रहे हों तो शफ़क़त पिदरी के अम्र इलाही पर गालिब आने का इम्कान ना रहे। दोस्तों, सब्र व इस्तकामत के कोहे गिरां वालिद ने गोशा जिगर के मशवरे पर अमल किया और जब इस्माइल अलैहिस्सलाम लेट गए तो तकमील अहकाम खुदाबंदी में तेज़ धार छुरी को पूरी कुव्वत के साथ लख्ते जिगर की गर्दन पर फेर दिया। बाप बेटे की इस अजीम कुर्बानी पर कुदरत खुदाबंदी जोश में आई और अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत के बागात में पले सफ़ेद रंग के खूबसूरत मींढे को लेकर हाजिर हुए। इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने ज़िबा से फारिग होकर आंखों से पट्टी हटाई तो हैरत ज़दा रह गए। बेटे की जगह एक हसीन मेंढा ज़िबा हुआ पड़ा था, जबकि इस्माइल अलैहिस्सलाम करीब खड़े मुस्कुरा रहे थे। इसी असना में गैब से आवाज़ आई, ए इब्राहीम, तुमने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। बेशक हम नेकी करने वालों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के इस बेमिसाल जज्बा ईसार, इताअत व फरमाबरदारी, जुर्रत व इस्तकामत
تسلیم و رضا اور صبر و شکر پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور ہم نے اسماعیل کی عظیم قربانی پر ان کا فدیہ دے دیا۔ اللہ رب العزت کو اپنے دونوں برگزیدہ اور جلیل القدر بندوں کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اسے اطاعت، عبادت اور قربت الہی کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا۔ دوستو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس قربانی کا فلسفہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو قربانی سے کیا مطلوب ہے، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے حوالے سے ایک اہم بات کا تذکرہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اس قربانی کے حوالے سے ایک سوال اکثر اٹھایا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں میں ذبیح کون ہے، اسماعیل علیہ السلام یا اسحاق علیہ السلام؟ دوستو یاد رکھیں، قرآن مجید نے اگرچہ ذبیح کا نام نہیں لیا، مگر جس طرح اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے، اس سے بغیر کسی کجو کاؤ کے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نص قرآنی اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح بتاتی ہے اور یہی واقعہ حقیقت ہے۔ سورہ صافات میں اس واقعے کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، اے پروردگار، مجھ کو ایک نیکوکار لڑکا عطا کر، پس بشارت دی ہم نے ان کو بردبار لڑکے کی۔ پھر جب وہ اس سن کو پہنچا کہ باپ کے ساتھ دوڑنے لگے، ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، پس تو دیکھ کیا سمجھتا ہے۔ کہا، اے میرے باپ، جس بات کا تجھے حکم دیا گیا ہے وہ کر، اگر اللہ نے چاہا تو تم مجھ کو صبر کرنے والوں میں پائے گا۔ پس جب ان دونوں نے رضا و تسلیم کو اختیار کر لیا اور پیشانی کے بل اس بیٹے کو پچھاڑ دیا، ہم نے اس کو پکارا، اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا۔ بے شک ہم اسی طرح نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ کھلی ہوئی آزمائش ہے، اور بدلہ دیا ہم نے اس کو بڑے ذبیح یعنی مینڈھے کے ساتھ، اور ہم نے آنے والی نسلوں میں اس کے متعلق یہ باقی چھوڑا کہ ابراہیم پر سلام ہو۔ اس طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے ہے، اور بشارت دی ہم نے اس کو اسحاق کی جو نبی ہوگا اور نیکوکاروں میں سے ہوگا، اور برکت دی ہم نے اس پر اور اسحاق پر۔ دوستو اگر غور کریں تو ان آیات میں ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادوں کی بشارت کا ذکر ہے۔ پہلے لڑکے کا نام نہیں لیا، بلکہ ذبی عظیم کا واقعے کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد دوسرے لڑکے کی بشارت کا ذکر نام لے کر کیا، بشرناہ بی اسحاق۔ اور یہ طے شدہ امر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دونوں صاحبزادوں اسماعیل و اسحاق علیہ السلام میں سے اسماعیل بڑے ہیں اور اسحاق چھوٹے۔ پس جبکہ چھوٹے لڑکے کا ذکر بعد کی آیت میں نام لے کر دیا گیا، تو پہلی آیت میں اسماعیل علیہ السلام کے علاوہ اور کس کا ذکر ہو سکتا ہے؟ بلا شبہ وہ اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں۔ دوستو یہودیوں نے کوشش کی ہے کہ وہ ذبیح کے ساتھ حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام جوڑ دیں، اور اسی وجہ سے اس سوال نے جنم بھی لیا ہے کہ ذبیح کون ہے، اسماعیل یا اسحاق علیہ السلام؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ تورات کی آیت میں اس کا ذکر کیسے کیا گیا ہے اور حقیقت کیا ہے۔ تورات کی آیت میں یوں ذکر ہے، ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہم کو آزمایا اور اسے کہا کہ تو اپنے بیٹے، ہاں اپنے اکلوتے بیٹے کو جس کو تو پیار کرتا ہے، اسحاق کو لے اور زمین میں موریا میں جا اور اسے وہاں پہاڑوں میں سے ایک پر جو میں تجھے بتاؤں گا سو ختنی قربانی کے لیے چڑھا۔ تب خداوند کے فرشتے نے دوبارہ آسمان پر سے ابراہم کو پکارا اور کہا کہ خداوند فرماتا ہے، اس لیے کہ تو نے ایسا کام کیا اور اپنا اکلوتا ہی بیٹا دریغ نہ رکھا، میں نے اپنی قسم کھائی کہ میں تجھے برکت دوں گا۔ تورات کی ان ہر 2 عبارات کے نشان زدہ فکروں، اپنے اکلوتے بیٹے اور اپنا اکلوتا ہی بیٹا کو دیکھیے، اور پھر تورات کی ان گزشتہ آیات کو پڑھیے کہ جن میں اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اکلوتا بیٹا بتایا گیا ہے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام جب 14 سال کے ہو چکے ہیں تب اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ کیا ان سے یہ صاف طور پر واضح نہیں ہوتا کہ ذبیح جیسے اعزاز کو بنی اسرائیل کے ساتھ وابستہ کرنے کی یہ غلط حرص تھی جس نے یہود کو اس تحریف پر آمادہ کیا کہ انہوں نے اس عبارت میں اکلوتے بیٹے کے فکرے کے ساتھ اسحاق کا نام بے محل جوڑ دیا؟ بس یہ اضافہ تورات کی تصریحات کے بھی خلاف ہے اور نص قرآنی کے بھی اور واقعہ حقیقت کے بھی قطعاً خلاف ہے۔ بہرحال دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ ذبیح اللہ کا عظیم الشان شرف اسماعیل علیہ السلام ہی کے لیے مقسوم تھا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو وہ چاہے اس کو دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔
दोस्तों सख्त ताज्जुब है कि चंद उलमाए इस्लाम भी इस गलती में मुब्तला नज़र आते हैं कि ज़बीह इस्माइल अलैहिस्सलाम ना थे, इसहाक अलैहिस्सलाम थे, और जो दलाइल उन्होंने इस सिलसिले में बयान किए हैं, अफसोस कि हम उनसे मुत्तफ़िक नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी बुनियादो असास महज वहमो ज़न पर कायम है, ना कि यकीन की रोशनी पर। मसलन उनकी एक बड़ी दलील ये है कि सूरह साफ़ात की बयान की गई आयत में से पहली आयत में कोई नाम मज़कूर नहीं है, और इसके बाद की आयत में उसके ज़िब्ह से मुतल्लिक ज़िक्र करते हुए हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम का नाम लिया गया है। तो इसहाक नहीं है तो और कौन है? आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि ये किस कदर गलत इस्तदलाल है। अव्वल इन आयात के सियाक़ व सबाक़ का मुतालिया कीजिए और फिर गौर कीजिए कि वबश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम के बाद वबश्शरनाहु बि इसहाक को अतफ़ के ज़रिए जिस तरह जुदा किया गया है, अरबी असूल नहव के मुताबिक कौन सी गुंजाइश है कि इन दोनों को एक ही शख्सियत करार दिया जाए, ख़ुसूसन जबकि दोनों की बशारत के ज़िक्र के साथ साथ जुदा जुदा इनके औसाफ भी बयान किए गए हैं। साहिब क़ससुल अनबिया अब्दुल वहाब नजार ने इस मौके पर ये आयत ज़बीह की जानिब राजी की है और तर्जमा किया है, हमने बरकत नाजिल की उस ज़बीह पर और इसहाक पर, और ये दावा किया है कि पूरा किस्सा बयान करने के बाद इसहाक अलैहिस्सलाम की बशारत का जिक्र इस बात के लिए नज़ है कि साहिब किस्सा लड़का इसहाक अलैहिस्सलाम के अलावा है और वो सिर्फ इस्माइल अलैहिस्सलाम ही हो सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा एक और दलील ये भी है कि ये वाक़या मक्का के करीब मिना में पेश आया, और तौरात का जुमला इकलौता बेटा इस बात की ज़िंदा शहादत है कि अभी तक हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की विलादत भी नहीं हुई है। लिहाजा तौरात का इस वाक़े को मौर्या के करीब बताना इस किस्म की तहरीफ है जिससे तौरात का कोई बाब खाली नहीं और जिसका इनकार बिदात का इनकार है। दोस्तों खुलासा कलाम यही है कि असल हकीकत यही है कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ही ज़बीह हैं और इन्हीं का लक़ब ज़बीउल्लाह है। इसमें जो शकूक पैदा किए गए हैं वो यहूदियों की तरफ से पैदा किए गए हैं, जो तौरात की तहरीफ़ात की वजह से हैं। मुसलमानों को चाहिए कि इस तरह की बातों पर तवज्जो ना दें और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख्वाब और इस्माइल अलैहिस्सलाम के ज़िब्ह का जो वाक़या आपने मुलाहिज़ा किया है वही असल और हकीकी वाक़या है। दोस्तों ये था तज़किरा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का, और आपको हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हालात व वाक़यात भी बताएंगे, लेकिन पहले बात करते हैं कुर्बानी के बारे में और आपको बताते हैं कि इस कुर्बानी का फ़लसफ़ा क्या है, कुर्बानी से अल्लाह ताला को क्या मतलूब है। दोस्तों याद रहे कि लफ्ज़ कुर्बानी कुर्ब से मश्तक़ है, जिसके मानी है नज़दीक होना। कुर्बानी सीगा मुबालगा है। इमाम राग़िब इस्फ़हानी कुर्बानी का मानी बयान करते हुए लिखते हैं, कुर्बानी वो चीज़ जिसके ज़रिए अल्लाह का कुर्ब हासिल किया जाए। शरअ में ये कुर्बानी या जानवर ज़िबा करने का नाम है। आपको बताते चलें कि कुरान करीम में कुर्बानी के लिए 3 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 27 में कुर्बानी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। उस आयत का तर्जुमा है, ए नबी मुकर्रम, आप उन लोगों को आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों हाबील व काबील की खबर सुनाएं जो बिल्कुल सच्ची है। जब दोनों ने अल्लाह के हजूर एक एक कुर्बानी पेश की, सो उनमें से एक हाबील की कबूल कर ली गई और दूसरे काबील से कबूल ना की गई। तो उस काबील ने हाबील से हसदन और इंतकामन कहा, मैं तुझे ज़रूर कत्ल कर दूंगा। उस हाबील ने जवाबन कहा, बेशक अल्लाह परहेजगारों से ही न्याज कबूल फरमाता है। सूरह अल हज की आयत नंबर 22 में मनसक का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। उस आयत का तर्जुमा है, और हमने हर उम्मत के लिए एक कुर्बानी मुकर्रर कर दी है ताकि वो उन मवेशी चौपायों पर जो अल्लाह ने उन्हें इनायत फरमाई हैं ज़िबह के वक्त अल्लाह का नाम लें। सो तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, बस तुम उसी के फर्मा बरदार बन जाओ, और ए हबीब आजी करने वालों को खुशखबरी सुना दें। और फिर सूरह कौसर की आयत नंबर 2 में लफ्ज़ नहर इस्तेमाल हुआ है, जिसका तर्जुमा है, बेशक हमने आपको हर खैर व फजीलत में बेइंतहा कसरत बख्शी, बस आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ा करें और कुर्बानी दिया करें, या हदिया तशक्कुर है। बेशक आपका दुश्मन ही बेनस्ल और बेनामो निशान होगा। दोस्तों आपको बताते चलें कि गुज़श्ता अक़वाम में भी कुर्बानी राइज थी, और ये सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा नहीं है, बल्कि कुर्बानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से राइज है। लेकिन हर एक का कुर्बानी का तरीका जुदागाना था। जैसा कि रूए ज़मीन पर सबसे पहली कुर्बानी का जिक्र सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 27 में मौजूद है, ए नबी मुकर्रम,
آپ ان لوگوں کو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل و قابیل کی خبر سنائیں جو بالکل سچی ہے۔ یہ قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندگان نے دی تھی۔ ایک بھائی نے زمین کے پھلوں میں سے پھل چنے اور قربانی کے لیے پیش کیے، اور ایک نے اپنے ریوڑ سے عمدہ جانور کو نظر کیا، لہٰذا عمدہ کو قبول کر لیا گیا، اور پھر دنیا میں پہلا قتل حسد کے نتیجے میں ظاہر ہوا، اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی تعمیر کردہ قربان گاہ آتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک جگہ عمارت تعمیر کی تھی جہاں بہت سے جانور بطور قربانی ذبح کیے جاتے تھے۔ ان جانوروں کو اس جگہ جلا دیا جاتا تھا۔ قربانی کا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ آسمان سے آگ آتی اور قربانی کے جانور کو جلا دیتی۔ جس کے جانور کو آگ لے جاتی تھی اس کی قربانی قبول ہو جاتی تھی۔ پھر اس میں بھی سرکش لوگوں نے سرکشی کی اور ایک حصہ اللہ کے نام پر اور دوسرا حصہ بتوں کے نام پر مختص کرنے لگے، جو کہ سراسر گمراہی ہی گمراہی کا عمل تھا۔ دوستو، اگر قرطاس تواریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ گزشتہ امتوں کو قربانی کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اجازت دی گئی، اور یہ اللہ کریم کا ہم پر خاص انعام ہے اور امت محمدیہ کا خاصہ ہے۔ دوستو، ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا تفصیلی تذکرہ پہلے کر چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں کس طرح سے پورے اترے اور کس طرح سے اللہ کے حکم کو پورا کر کے دکھایا۔ دوستو، اب دیکھنا یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی میں کیا حکمتیں ہیں اور اس قربانی کا فلسفہ کیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے موقع پر بھی اپنا مکر و فریب چلانے کی کوشش کی۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند ارجمند کو لے کر روانہ ہوئے تو شیطان مرد کی صورت میں حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور ذبح کے متعلق بتا کر کہنے لگا کہ اس خواب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام حکم خداوندی گمان کرتے ہیں۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو بخوشی انہیں اس کی تعمیل کرنی چاہیے۔ شیطان کو جب یہاں سے مات ملی تو وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا، آپ کے والد آپ کو اللہ کے حکم کی تکمیل کے لیے ذبح کے ارادے سے لے کر جا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا، اگر ایسا ہے تو والد محترم کو اس حکم کی تکمیل کرنی چاہیے اور ذرا تامل نہیں کرنا چاہیے، مجھے اطاعت گزار پائیں گے۔ جب شیطان نے یہاں سے بھی شکست کھائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا، اللہ کی قسم، میں سمجھتا ہوں کہ شیطان آپ کے خواب میں آیا اور اس نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا۔ اس کی بات حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے کانوں پر جب پڑی تو اسے پہچان گئے اور فرمایا، اے دشمن خدا، مجھ سے دور ہٹ جا، میں اپنے خالق و مالک کے حکم کو ضرور بالضرور من ون بجا لاؤں گا۔ یہاں سے بھی شیطان کو شکست فاش ہوئی تو سر پر خاک ڈالتا ہوا وہاں سے لوٹا۔ دوستو، یاد رکھیں، یہ وہ عظیم قربانی تھی جس کی یادگار کے طور پر اسے امت محمدیہ کے ساتھ مشروع کیا گیا اور ہر صاحب استطاعت و نصاب پر قربانی کرنا واجب قرار دی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ قربانی کے دن کا محبوب عمل خون بہانا ہے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم نے قربانی کے دن خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ خدا کے حضور پسندیدہ کوئی کام نہیں کیا، اور بے شک وہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور بے شک خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں مقام قبول میں پہنچ جاتا ہے، لہذا خوش دلی سے قبول کیا کرو۔ دوستو، یاد رکھیں، اپنے ہاتھ سے قربانی کرنے میں بڑی حکمت ہے۔ اپنے ہاتھ سے قربانی کرنے میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ اس سے انسان اس حکم کی تعمیل کرتا ہے جو اسے اس کے رب نے دیا، لہٰذا ہر ایک کو چاہیے کہ وہ قربانی اپنے ہاتھ اور دل جمی سے کرے، اور یہ بات ذہن میں رکھے کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کیا اور اللہ کریم کی اطاعت کا عہد کرے کہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت لازمی کرے گا۔ دوستو، یاد رکھیں، قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں تسلیم و رضا کا درس دیتی ہے، ہمیں ایثار و قربانی پر برانگیختہ کرتی ہے، اور یہ باور کرواتی ہے کہ اپنے مسلمان غرباء و مساکین بھائیوں کو مت بھول جانا جو بھوک و افلاس کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے تمہیں موقع دیا ہے کہ ان غرباء و مساکین کا خیال کر کے اس کا قرب حاصل کر سکو اور اپنے لیے سامان نجات جمع کر سکو، اور یہ عمل سارا سال جاری رکھو۔
یاد رہے کہ مسلمان ہر سال اس سنت ابراہیمی کو 10 ذی الحجہ کے دن پورا کرتے ہیں، اور 10 ذی الحجہ کی مسلمانوں کے لیے بڑی فضیلت ہے۔ اس میں بڑے بڑے اعمال انجام دیے جاتے ہیں، اور ان اعمال میں ایک اہم ترین عمل اللہ کی قربت کی نیت سے قربانی کرنا ہے۔ دوستو یاد رکھیں، قربانی جانور ذبح کرنے اور گوشت کھانے کا نام نہیں ہے۔ یہ ایثار و جانثاری، تقوی و طہارت، مومنانہ صورت و سیرت اور مجاہدانہ کردار کا حامل ہے۔ اس لیے قربانی کرنے والوں کو اپنی نیت خالص اور قربانی اللہ کے نام پر کرنی چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تک تمہاری قربانیوں کا گوشت یا خون ہرگز نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک اللہ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ دوستو جہاں تک قربانی کے حکم کی بات ہے تو اس میں اہل علم کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کو چھوڑ کر بقیہ ائمہ ثلاثہ اور جمہور اہل علم سے سنت موقدہ ہونا منقول ہے۔ دلائل کی روح سے یہی مسلک قوی معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے اور تم میں سے جو قربانی کرنے کا ارادہ کرے تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اس حدیث میں من اراد کا لفظ اختیار ہے، یعنی جو قربانی کرنا چاہے وہ قربانی کرے، گویا قربانی واجبی حکم نہیں، اختیاری معاملہ ہے۔ دوستو یہ تھا تذکرہ قربانی کی حکمت اور فلسفے کے حوالے سے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں قربانی کی فضیلت کی، اور اس کے بعد آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کے مزید حالات و واقعات بتاتے ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بعد والوں کے لیے بھی باقی رکھا، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، اور ہم نے اس چلن کو بعد والوں کے لیے باقی رکھا۔ دوستو ذی الحجہ کے 10 ایام اللہ کو بے حد عزیز ہیں۔ ان ایام میں انجام دیا جانے والا ہر نیک عمل اللہ کو پسند ہے۔ ان میں ایک بہترین و محبوب عمل قربانی بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے نزدیک سب سے عظیم دن یوم النحر یعنی قربانی کا دن، اور یوم القر یعنی مینا میں حاجیوں کے ٹھہرنے کا دن ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، دنیا کے افضل دنوں میں ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن افضل دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، ان میں سے ایک رات 10 ذی الحجہ کی بھی ہے، اس سے بھی قربانی کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ دوستو یاد رہے کہ قربانی کی بہت ساری حکمتیں ہیں، ان سب سے ہم تقوی اور اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب خالص اللہ ہی کے لیے ہے، جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ جو قربانی اس مقصد کو پورا کرنے سے قاصر ہو وہ عند اللہ مقبول نہیں۔ دوستو یہ تھا تذکرہ قربانی کے فلسفے کا، اور قربانی کی حکمت کے حوالے سے ہر مسلمان کو چاہیے کہ قربانی کرتے وقت قربانی کے اصل مقصد اور فلسفے کو سمجھ کر قربانی کرے، کیونکہ قربانی صرف جانور ذبح کر دینے اور اس کا گوشت کھا لینے کا نام نہیں ہے۔ دوستو آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات کا۔ روایات بتاتی ہیں کہ ابھی اسماعیل علیہ السلام 15 سال ہی کے ہوئے تھے کہ والدہ ماجدہ وفات پا گئیں۔ والدہ کی جدائی کا آپ علیہ السلام کو بڑا صدمہ تھا۔ آپ علیہ السلام اکیلے رہ گئے تھے، چنانچہ والد کے پاس ملک شام جانے کا ارادہ فرمایا، لیکن قبیلے اور شہر کے لوگوں کو آپ علیہ السلام کی جدائی گوارا نہ تھی، لہٰذا قبیلے والوں نے آپ علیہ السلام کا نکاح امالیک قبیلے کی ایک لڑکی امارہ بنت سعد سے کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملنے کے لیے آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہ تھے۔ ان کی اہلیہ کا رویہ انتہائی نامناسب تھا، تو وہ بیٹے کو ان خاتون سے علیحدگی اختیار کرنے کا پیغام دے کر چلے گئے۔ آپ علیہ السلام نے والد کی نصیحت پر عمل کیا، پھر قبیلے کے لوگوں نے آپ علیہ السلام کی شادی قبیلہ جرہم کی خاتون سیدہ بنت مزاز سے کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر آئے تو اس بار بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود نہ تھے، لیکن ان کی بیوی کی سعادت مندی، شکر گزاری اور فرما برداری کی بنا پر ان سے بہت خوش ہوئے۔ یاد رہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران اپنے والد کے شانہ بشانہ کام کیا۔ آپ علیہ السلام پتھر اور گارا والد کو دیتے جاتے اور وہ انہیں دیوار پر چنتے رہتے۔ روایت میں ہے کہ خانہ کعبہ کی دیوار میں جو پتھر استعمال ہوا اسے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 5 پہاڑوں سے جمع کیا تھا، جن کے نام کتابوں میں کچھ اس طرح سے ہیں: طور ہیرا، طور زیتا، طور قیقان، طور سینا اور طور جودی۔
اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر جبل ابو قبیس سے حجر اسود لے کر آئے جو جنت کا یاقوت ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 127 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہماری یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ خانہ کعبہ کا پہلا متولی ہونے کا اعزاز بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حاصل ہے، کیونکہ تعمیر مکمل ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی صفائی، امامت اور آنے والے زائرین کی خدمت سمیت تمام کام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سپرد فرمائے اور ان کو نصیحت و ہدایات دیتے ہوئے بیت اللہ شریف کا متولی مقرر کیا۔ پھر آپ علیہ السلام خود واپس ملک شام چلے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام کے بیٹے نابت بن اسماعیل کعبے کے متولی بنے۔ اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کو نبوت بھی حاصل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حجاز مقدس اور اس کے آس پاس کی تمام آبادیوں نیز قوم جرہم، قوم امالیک اور اہل یمن کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ دوستو یاد رہے کہ اسماعیل علیہ السلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں۔ دوستو بات کی جائے آپ علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ کی تو قرآن مجید میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 3 اوصاف نہایت صراحت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، تعمیر کعبہ کے دوران اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شانہ بشانہ شریک رہے۔ آپ علیہ السلام وعدے کے بڑے پکے اور سچے تھے۔ نمبر 3، آپ علیہ السلام لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے رہتے تھے تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اے نبی کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کیجیے، بے شک وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تعلیم دیتے تھے، اور وہ اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ اور برگزیدہ تھے۔ دوستو جہاں تک بات حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کی تو آپ علیہ السلام کی دوسری اہلیہ سیدہ بنت مزاج سے آپ علیہ السلام کے 12 لڑکے ہوئے۔ سب کے سب اپنی قوم کے سردار بنے اور ہر ایک نے الگ الگ بستیاں آباد کیں۔ ان کی اولاد اتنی کثیر تعداد میں بڑھی کہ حجاز سے نکل کر شام، عراق اور یمن تک پھیل گئی۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ حجاز مقدس، مکہ، مدینہ کے تمام عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 2 صاحبزادوں یعنی کیدار اور نابت کی اولاد میں سے ہیں۔ دوستو مورخین نے لکھا ہے کہ دنیا میں جو شخص سب سے پہلے گھوڑے پر سوار ہوا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اس سے پہلے گھوڑا وحشی جانور تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسے سدھایا اور مانوس کیا اور پھر اس پر سواری کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھوڑوں کو اپناؤ اور ان پر سواری کرو، بے شک کہ تمہارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی میراث ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مختلف زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ اموی رحمۃ اللہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا شخص جس نے واضح عربی زبان کے ساتھ زبان کھولی وہ اسماعیل علیہ السلام ہے، اور یہ اس وقت 14 سال کی عمر کے تھے۔ عربی کے علاوہ آپ علیہ السلام کو قبطی اور عبرانی زبان پر بھی عبور حاصل تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 137 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ علیہ السلام کو کعبۃ اللہ کے صحن میں میزاب رحمت اور حجر اسود کے درمیان اپنی والدہ کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم واقعہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہے۔ یاد رہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کا بیشتر حصہ مکہ مکرمہ میں ہی گزرا ہے، جہاں آپ علیہ السلام کو بچپن میں والدہ کے ساتھ چھوڑ دیا تھا، اور آپ علیہ السلام ہی کی برکت سے اس مقام پر آب زمزم کا چشمہ پھوٹا تھا۔ یاد رہے کہ اس بیابان میں اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو چھوڑنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً آپ علیہ السلام سے ملنے آتے رہتے تھے۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ آتے تو قیام نہ کرتے، مگر تیسری بار بھی تشریف لائے تو اللہ کا حکم تھا کہ تعمیر کعبہ کریں۔ پہنچے تو اسماعیل علیہ السلام کو درخت کے سائے تلے زمزم کے پاس بیٹھے پایا۔ آپ تیر بنا رہے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا تو کھڑے ہو گئے۔ باپ بیٹے بغل گیر ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بولے تو اطاعت کیجیے۔ فرمایا، کیا تو میری مدد کرے گا؟ کہا، کیوں نہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہاں ایک گھر بناؤں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے جاتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بناتے جاتے تھے۔
جب تعمیر ذرا بلند ہو گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر اٹھا کر لائے تاکہ آپ اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کریں۔ یہی مقام ابراہیم کہلایا۔ دونوں باپ بیٹے دعا کرتے جاتے تھے کہ اے پروردگار ہم سے قبول فرما، تو سننے والا جاننے والا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ انہوں نے اس گھر کی تعمیر نہ مٹی سے کی نہ چونے سے، بلکہ بس پتھر پر پتھر رکھتے چلے گئے، نہ اس کی چھت بنائی۔ بعد ازاں مختلف ایام میں بیت اللہ کی تعمیر ہوتی رہی، حتیٰ کہ قریش نے بھی اس کی تعمیر کی۔ کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 20 سال تھی۔ بعض مورخین نے کچھ زیادہ بھی بتائی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجر کو بیت اللہ کے پہلو میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بکریوں کا باڑا بنایا تھا اور اس پر پیلو کی چھت تھی۔ دوستو روایات بتاتی ہیں کہ پہلے بیت اللہ کی جگہ ایک سرخ ٹیلا تھا جسے اکثر سیلاب ادھر ادھر سے کاٹتا رہتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر خانہ کعبہ سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایک ایسے پتھر کا مطالبہ کیا جسے بطور علامت کے رکھ سکیں تاکہ وہ آغاز طواف کے لیے بطور نشانی کے استعمال ہو سکے۔ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس پتھر کو ابو قبیس پہاڑ سے لائے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اسے اس مقام پر رکھ دیا جہاں وہ اب قائم ہے۔ روایت ہے کہ یہ بہت زیادہ روشن تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تمام مقام دکھائے، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگوں کو حج کے لیے پکاریں۔ اعلان کر دیجئے لوگوں کو حج کے لیے، وہ آئیں گے پیدل اور اونٹنیوں پر سوار، جو آئیں گی وہ ہر وسیع گہرے راستے سے۔ دوستو ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پروردگار میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ پکاریے، ہم آپ کی پکار کو لوگوں تک پہنچا دیں گے۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابو قبیس پہاڑ پر چڑھ کر پکارا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے ایک گھر بنایا ہے اور تم پر حج فرض کیا ہے، لہٰذا تم اپنے پروردگار کو لبیک کہو۔ آپ نے دائیں بائیں شمال و جنوب میں منہ کر کے آواز دی اور لوگوں نے لبیک کہا، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر سال حج کے لیے آیا کرتے۔ بعد ازاں تمام انبیاء اور ان کی امتیں حج کے لیے آتے رہے۔ مجاہد رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیادہ پا حج کیے۔ روایت ہے کہ 75 انبیاء نے حج کیا اور مینا میں نماز ادا کی۔ دوستو یاد رہے کہ بیت اللہ کا طواف مسلمانوں کے لیے ایک عظیم عبادت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس گھر پر ہر دن میں 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 60 طواف کرنے والوں کے لیے ہیں، 40 نمازیوں کے لیے اور 20 دیکھنے والوں کے لیے۔ اسی طرح حضرت حسان بن عطیہ نے فرمایا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول میں غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ سب رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے ہیں، کیونکہ وہ طواف بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور کعبہ کی طرف دیکھتا بھی ہے۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد اس کی حاکمیت پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس رہی اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کے متولی مقرر ہوئے۔ اس کے علاوہ مکہ مکرمہ کی سرداری بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی اولاد میں سے 2 صاحبزادگان یکے بعد دیگرے اپنے باپ کی گدی پر بیٹھے۔ چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تعداد میں کم تھی، اس لیے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قبیلہ جرہم نے کعبہ کی حاکمیت اور مکہ کی سرداری پر اپنا قبضہ جما لیا۔ قبیلہ جرہم میں سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سسر مزاز بن عمر مکہ کا والی بنا، پھر یہ عہدہ مزاز کی اولاد میں نسل در نسل منتقل ہوتا رہا۔ جو سب سے بڑا ہوتا وہ متولی بن جاتا۔ چونکہ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی، اس لیے ان کی اولاد کو مکہ میں عزت و احترام سے ضرور دیکھا جاتا تھا، مگر ان کے پاس کسی قسم کا کوئی اقتدار یا اختیار نہ تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، سب نے مکہ ہی میں سکونت اختیار کی اور تجارت کے پیشے سے وابستہ ہوئے۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا اور کئی قبائل وجود میں آتے گئے۔ پھر یہ قبائل جزیرۃ العرب کے مختلف گوشوں میں آباد ہوتے گئے، بلکہ عرب سے باہر بھی پھیلتے چلے گئے۔ تاہم کچھ بنو اسماعیل نے مکہ کو نہیں چھوڑا اور یہاں مستقل طور پر آباد رہے۔ وقت گزرتا رہا، آل اسماعیل گوشہ گمنامی میں پڑے رہے اور بنو جرہم 2000 سال تک اقتدار پر قابض رہے۔ اس مسلسل اقتدار کے نشے نے انہیں اس قدر مغرور کر دیا کہ وہ بدماشی اور فسق و فجور کے راستے پر چل پڑے۔
बनु जरहम ने बैतुल्लाह की हुर्मत की परवाह न करते हुए मक्का में आने वाले लोगों पर जुल्म सितम शुरू कर दिया। वो काबा के नजराने खाने लगे और खुल्लम खुल्ला जनाकारी करने लगे। उनकी ये बदमाशियां मक्का में मौजूद बनु इस्माइल के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही थीं और वो अंदर ही अंदर कुड़ते और भड़कते रहते। रोमियों ने मिस्र और शाम पर कब्जा करके यमन के तजारती रास्तों पर अपना तसल्लुत जमा लिया था। उससे यमन की तजारत तबाह हो गई। इस वजह से यमन के कहलानी कबाइल तर्के वतन पर मजबूर हुए। उन कबाइल में से औस व खजरज मदीना में आबाद हुए, जबकि कबीला बनु खज़ा ने तहामा को अपना वतन बना लिया। फिर जब बनु खज़ा ने देखा कि बनु अदनान, जो कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही हैं, बनु जरहम को सख्त नापसंद करते हैं, तो उन्होंने एक अदनानी कबीले बनु बकर बिन अब्द मनाफ बिन किनाना को साथ में लाकर बनु जरहम के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। अभी जंग शुरू नहीं हुई थी कि बनु जरहम को अज़ाब इलाही ने भी आ घेरा। उनके जिस्मों पर छाले नमूदार हुए और नक्सीर बहने लगी। बहरहाल उसके बावजूद वो अपने हरीफ से खूब लड़े, मगर उनकी कोई तदबीर भी कारगर साबित ना हुई और उनको अपनी शिकस्त साफ नज़र आने लगी। चुनाचे शिकस्त के आसार देखकर बनु जरहम का सरदार आमिर बिन उल हारिस तौबा करने के लिए काबा के दोनों गजालों और रुकन के पत्थर के पास आया। उस दुआ के अल्फाज ये थे, ऐ अल्लाह, हम तेरे बंदे हैं, हम तेरे पुराने हैं, जबकि ये लोग तो नौज़ायदा हैं। हमने कदीम से तेरे शहर आबाद किए। मगर उसकी तौबा कबूल ना हुई। मायूस होकर उसने काबा के दोनों हर्न और हजर अस्वद जमजम के कुएं में डालकर ऊपर से इस तरह मट्टी डाल दी कि ज़मीन के बराबर हो गया और जमजम का निशान भी ना रहा। इस काम से फारिग होकर वो अपने कबीले को लेकर यमन की तरफ चला गया। फतह के बाद बनु खज़ा ने मक्का का इक़्तिदार अकेले ही संभाल लिया। उन्होंने बनु बकर को अपने साथ इक़्तिदार में बिल्कुल भी शरीक नहीं किया। अलबत्ता उनका दिल रखने के लिए उन्हें 3 खिदमतें दी गईं। वो 3 खिदमतें ये थीं: अरफा से लोगों को हज कराने ले जाना, नंबर 2 हाजियों को कुर्बानी के दिन मिना ले जाना, नंबर 3 मुक़द्दस महीनों का इल्तवा। अगरचे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से बनु बकर ने बनु जरहम को मक्का से बेदखल करने के लिए बनु खज़ा की मदद की थी, मगर उन्हें इक़्तिदार में कोई हिस्सा नहीं मिला। इस तरह औलाद इस्माइल अब भी मक्का के इक़्तिदार और काबा की हाकमियत व हुक्मरानी से महरूम थी। बनु खज़ा के मुताल्लिक़ बाज़ उलमा कहते हैं कि ये भी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। बहरहाल मक्का पर बनु खज़ा का इक़्तिदार 300 साल तक रहा। फिर क़सा बिन कलाब का ज़माना आया, जो कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबाओ अजदाद में से थे। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और बताएं कि आप अगली वीडियो कौन से इस्लामिक टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें। आखिर में आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।